آزادی کیا ہے؟ آج ہم جس وطن میں آزادی کے ساتھ سانس لے رہے ہیں، جس فضا میں ہم آزادی کے ساتھ اپنا پرچم لہرا رہے ہیں، آج جس وطن میں ہم آزادی کے ساتھ اپنی بات کہہ سکتے ہیں، ہم اپنے فیصلے خود کر سکتے ہیں، ہم اپنی زندگی گزار سکتے ہیں، آخر کار آزادی ہے کیا؟ کیا 26 جنوری یا 15 اگست کو جھنڈے لہرانا، مٹھائیاں بانٹنا، تقریریں کرنا یا نعرے لگانا آزادی ہے؟ تو نہیں۔ اگر ہمیں واقعی آزادی کو سمجھنا ہے تو آج سے ہمیں 80 یا 90 سال پہلے جانا ہوگا کہ آزادی آخر کار کیا ہے۔ تو آئیے پھر ہم اب سے 80-90 سال پرانے ہندوستان کو دیکھتے ہیں۔ گھر ان کے اپنے تھے، مکان ان کے اپنے تھے، کاروبار ان کے اپنے تھے، زمین ان کی اپنی تھی، کھیت ان کے اپنے تھے، کاروبار سب کچھ ان کا اپنا تھا، مگر اختیار کسی اور کا تھا۔ محنت وہ خود کرتے لیکن صلہ کوئی اور لیتا تھا، کیونکہ حکومت کسی اور کی تھی، حکم کوئی اور چلاتا تھا۔ کئی ساری نسلیں آئیں، غلامی میں زندگی گزاری اور اس دنیا سے چلے گئی۔ پھر ایک نسل اور آئی جنہوں نے بچپن غلامی میں گزارا، جوانی غلامی میں گزاری۔ انہوں نے دیکھا اگر کوئی غلامی کے خلاف آواز اٹھاتا تو یہ نہیں تھا کہ ڈانٹ کر خاموش کرا دیا جاتا، بلکہ کسی کو پھانسی پہ چڑھا دیا جاتا، کسی کو کالے پانی کی جیل کرا دی جاتی، کسی کو سولی پر چڑھا دیا جاتا، تو کسی کو توپ سے اڑا دیا جاتا، تو کسی کو گولیوں سے بھون دیا جاتا تھا۔ یہ ساری چیز جب دیکھی تو کچھ ماؤں نے ایسے بہادروں کو جنم دیا، کسی ماں نے بھگت سنگھ جیسے بہادر کو جنم دیا، کسی ماں نے اشفاق اللہ خان جیسے بہادر کو جنم دیا، کسی ماں نے سردار ادھم سنگھ جیسے بہادر کو جنم دیا۔ جب انہوں نے دیکھا یہ ظلم کیا جا رہا ہے، غلامی کے خلاف آواز اٹھانے والے کو موت کے گھاٹ اتار دیا جا رہا ہے، انہوں نے صرف ایک ہی آواز اٹھائی کہ بس اب بہت ہو چکا، ہم اپنے وطن کو اب غلامی سے آزاد کرا کر رہیں گے۔ اب ہم غلامی کی زندگی نہیں گزاریں گے، اب اپنی ہی سرزمین پر ہم کسی اور کا حکم نہیں مانیں گے، اب ہم اپنے وطن کو آزاد کرا کر رہیں گے۔ پھر کیا دیکھنا تھا؟ ہر مذہب سے آواز اٹھنے لگی کہ انقلاب زندہ باد، انقلاب زندہ باد۔ لوگ نکل پڑے، کسی کے ہاتھ میں قلم تھی تو کسی کے سینے میں آزادی کا جذبہ تھا، تو کسی کے ہاتھ میں تلوار تھی، تو کوئی اپنی جان اپنی ہتھیلی پر رکھ کر نکلتا، تو کوئی اپنے اوپر کفن لگا کر نکلتا، کوئی اپنے سر پر پگڑی سجا کر نکلتا، تو کوئی اپنے سر پر ٹوپی سجا کر نکلتا، تو کوئی اپنے ماتھے پر تلک لگا کر نکلتا۔ لباس الگ تھے، مذہب الگ تھے، طریقے الگ تھے، لیکن مقصد صرف ایک تھا کہ اپنے وطن کو غلامی سے آزاد کرانا ہے۔ ان بہادروں میں سے کسی نے بھی نہیں سوچا تھا کہ ان کے جانے کے بعد ان کے گھر کا کیا ہوگا، ان کے بچوں کا کیا ہوگا، ان کے بوڑھے ماں باپ کا کیا ہوگا۔ انہوں نے گھر چھوڑ دیے، خاندان چھوڑ دیے، پریوار چھوڑ دیا، یہاں تک کہ بہت سارے لوگوں نے موت کو گلے لگا لیا اور اپنی جانیں قربان کر دی، کیونکہ مقصد صرف ایک تھا کہ موت قبول ہے لیکن غلامی نہیں۔ یہ وہی جذبہ تھا جس نے غلام قوم کے اندر ایک چنگاری پیدا کی، اور وہ چنگاری آزادی کی چنگاری تھی، اور وقت آنے پر یہی چنگاری شعلہ بن گئی۔ پھر ایک دن آیا کہ ہمارے ہندوستان نے آزادی کا سورج دیکھا، اور یہ آزادی صرف ایک دن کی نہیں بلکہ اس کے پیچھے برسوں کی محنت تھی، بہت سارے لوگوں کی قربانیاں تھی، اور ان قربانیوں کے پیچھے ایک بہت بڑی داستان تھی۔ ان قربانیوں اور اس آزادی کو صرف ایک دن نہیں بلکہ ہر دن یاد رکھنا چاہیے، کیونکہ آزادی صرف جشن نہیں بلکہ ایک ذمہ داری ہے۔